خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے نوجوان آتے ہیں، بہت سے بچے آتے ہیں، بہت سی بہنوں اور بیٹیوں کے سوالات آتے ہیں جو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جناب ایک آدمی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اسے سمجھانا ہے کہ ہم کیسے اس کو سمجھائیں کہ ہم کو وضو میں منہ دھونے کا حکم کیوں دیا گیا۔ آپ یقین مانیے یہ عقل کی فضول خرچی کی جگہ ہے، یہاں ہم جتنی بھی عقل خرچ کریں گے فقط ضائع ہوگی، کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ کیوں؟ وضو میں واجب ہے کہ تم منہ دھو، چہرہ دھو، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے خدا کا۔ تو ریزن کیا ہے؟ ہم منہ اس لیے دھوتے ہیں کہ اس نے حکم دیا، ہم منہ اس لیے دھوتے ہیں کہ تو نے حکم دیا ہے، ہم منہ دھوتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اب اس کے بجائے جو خدا ہی کو نہیں مانتا ہے اس کو ہم سمجھانے بیٹھے ریزن کہ منہ کیوں دھوتے ہیں۔ مثلا میرے ایک بچے نے کہا اس سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے، جو میل ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، جو تھکن ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ سب تو ریزن بیان ہوتے ہیں نا۔ اور ہمارے ایسے کمزور علم والے جب ذاکر ممبر پر آتے ہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے ریزن بیان کر کے سوچتے ہیں مجمع پر ہمارے علم کا روپ پڑ جائے، آپ تعریف کر دیتے ہیں، نعرے صلوات بلند کر دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے ریزن بیان کر دیا، آپ ان کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اصل ریزن ہے کہ اس حاکم کو جس کو ہم نے حاکم مانا ہے اس نے حکم دیا ہے، اس کا آرڈر ہے، اور ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں اس کام کو کہ یہ کام کرے تاکہ وہ راضی ہو، اور سمجھانا اسے چاہتے ہیں جو اس کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ اس کو مانتا ہے کہ ہے، نہ اس کو حاکم مانتا ہے، نہ اس کو آرڈر دینے کے قابل مانتا ہے، تو کیسے طے ہوگا؟ اگر ہم نے دائیں بائیں کوئی بات نوچ کے کہہ دی، ہم نے کہا منہ اس لیے دھلواتا ہے خدا کہ میل دور ہو جائے، تھکن دور ہو جائے، تو وہ پوچھے گا کہ اگر ہم پورے طور پر نہا لیں اور زیادہ میل دور ہو جائے گا، اور زیادہ تھکن دور ہو جائے گی، تو اس نے وضو کا حکم کیوں دیا ہے، پورے جسم کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ہم عقلی طور پر اسے سمجھانے چلے تھے، وہ تو سمجھا نہیں، وہ تو سمجھا نہیں کہ آپ کا ریزن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر میل دور کرنا ہے، اگر تھکن دور کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی نہا لے۔ وہ تو کافر تھا، نہ سمجھتا تھا نہ مانتا تھا، چلا گیا۔ ایک بات سن لیجئے، ہم جو پلٹے تو یہ سوچتے ہوئے پلٹے کہ بات تو یہ ٹھیک کہتا ہے، منہ دھونے کے بجائے اگر نہانے کا آرڈر دیا ہوتا تو ٹھیک تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمہارے راستے پر آیا نہیں، ہم اس کے راستے پر چل پڑے، اور جب اس کے راستے پر چل پڑے تو شیطان نے دونوں ہاتھوں میں تالیاں بجا دی۔ یہ ہے میری کامیابی۔ کیوں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو خدا کو خدا نہیں مانتا ہے اس خدا کے حکم کی وجہ ہم خدا منوائے بغیر مان لیں۔ آپ یہاں آئے، مجلس سننے کے لیے آئے، اپنے گھر سے نکل کے آئے، تو اگر آپ اپنے گھر کے دروازے سے نہ نکلتے کیا یہاں تک آ سکتے تھے؟ جو راستہ یہاں تک آتا تھا اس راستے کو نہ طے کرتے کیا یہاں تک آ سکتے تھے؟ آ کے پالا گلی میں رک جاتے، مسجد کے اندر نہیں آتے کیا یہاں تک آ سکتے تھے؟ پھاٹک پر رک جاتے، جوتے نہ اتارتے وہی کھڑے رہتے کیا مسجد کے اندر آ سکتے تھے؟ باہر فین میں بیٹھ جاتے، اندر حال میں نہ آتے تو کیا حال میں آ سکتے تھے؟ اب آپ کے بعد میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں، میں نیچے ہی بیٹھ جاتا، اوپر ممبر پر نہیں آتا تو کیا میں ممبر پر آ جاتا؟ آ کے چپ بیٹھا رہتا تو کیا میں مجلس پڑھ لیتا؟ اب کوئی آدمی ہم سے کہے کہ گھر سے نکلنے کو ہم نہیں مانتے، راستے کے چلنے کو ہم نہیں مانتے، پالا گلی میں آنے کو ہم نہیں مانتے، مسجد میں داخل ہونے کو ہم نہیں مانتے، فین میں آنے کو نہیں مانتے، حال میں آنے کو نہیں مانتے، ممبر پر آنے کو نہیں مانتے، بھائی یہ ساری باتیں نہیں مانتے ہیں، فقط یہ بتاؤ کہ مجلس پڑھ رہے ہیں۔ ابھی کیسے بتا دے؟ جب اتنا راستہ طے کیا ہے تب ممبر تک آئے ہیں، تو جب وہ سارے راستے ہی آپ کاٹے دیتے ہیں تو یہاں تک آنے کے لیے ہم عقل سے کیسے ثابت کر دیں؟ تو جیسے بے عقلی کا سوال ہے کہ جتنا راستہ ہم نے طے کیا ہے وہ راستہ ہم نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، اگلی بات بتاؤ، اگلی بات بتائیں کیسے تک پچھلی بات نہ ہو جائے۔ تو جیسے یہ بے عقلی ہے ویسے ہی حاکم کو مانے بغیر اس کے حکم کے ریزن پر بحث کرنا ویسے ہی بے عقلی۔ اور میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں بار بار کہہ رہا ہوں
کہ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تاکہ ہمارا خدا ہم سے خوش ہو جائے.